اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب التہجد باب ترک القیام للمریض عن الاسود قال سمعت جندبا يقول اشتكى النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلم يقم لیلة او لیلتین۔ بخاری شریف کی 19ویں کتاب ہے کتاب التہجد، اس کا چوتھا باب ہے۔ حضرت اسود روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت جندب سے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارکہ ناساز ہوئی، یعنی بیمار ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات یا 2 راتیں آپ نے قیام نہیں فرمایا۔ تہجد جو ہے ابتدائے اسلام کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اوپر فرض تھی۔ بعض نے لکھا ہے کہ 1 سال تک صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بطور فرض پڑھتے رہے ہیں، یعنی ان کے اوپر فرض تھی۔ بعد میں اس کی حیثیت جو ہے یہ فرضیت منسوخ کر دی گئی، اس کے بعد قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ نفلی عبادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب نماز ہے، حضور اس کی بہت تاکید بھی فرماتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ترک بھی نہیں کرتے تھے، الا یہ کہ بعض دفعہ بیماری کی وجہ سے یا امت کی آسانی اور بھلائی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ ہمیشہ رات کو 11 رکعت پڑھتے تھے۔ 11 سے مراد کیا ہے کہ 8 رکعت جو ہیں وہ تہجد کے اور 3 رکعت وتر کے، 11 رکعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تہجد کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں 2 لوگ جو ہیں وہ عزت اور شرف والے ہیں، ایک حاملین قرآن اور دوسرا تہجد گزار۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے اور میں فرحت محسوس کرتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی ایسا کام بتائیے کہ میں وہ کروں تو سیدھا جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو کثرت سے لوگوں کو کھانا کھلا اور کثرت سے سلام کیا کر لوگوں کو، اور تیسرے نمبر پہ حضور نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کے قیام کیا کر، یعنی تہجد پڑھا کر، اور یہ فرما کے حضور نے فرمایا تہجد پڑھا کر، اور حضور نے فرمایا کہ تو آسانی اور راحت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے۔ یعنی یہ 3 کام کر لے، لوگوں کو کھانا کھلا، سلام کرنے کی عادت اپنا، اور رات کو اٹھ کے تہجد پڑھا کر اور جنت میں جا۔ اتنے آسان کام ہے، مشکل کام نہیں ہے۔ اس کے متعلق ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کی تہجد کی نماز پڑھو کہ یہ تم سے پہلے نیک لوگ جو تھے، ہم سے پہلے سے مراد یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے بھی پہلے جو سابقہ اقوام گزری ہیں، ان کے اندر بھی جو نیک لوگ تھے، انبیاء تھے، سارے کے سارے تہجد نماز پڑھتے رہے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد کی نماز گناہوں سے روکتی ہے، تہجد کی نماز تمہیں بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہ ترمذی شریف کے الفاظ ہیں۔ اور تہجد کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ جی جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں صحت مند رہوں اور میری عمر طویل ہو جائے، یعنی لمبی عمر جیوں، صحت والی جیوں، لمبی عمر جیوں، تو کہتے ہیں کہ جی تہجد کی نماز کو معمول بنا لیں۔ جتنے لوگ تہجد کی نماز کا معمول رکھنے والے ہیں، آپ ان کو دیکھیں گے کہ ایک تو وہ صحت مند رہے ہیں آخری عمر تک، اور دوسرا ان کی عمر جو ہے وہ بھی لمبی ہوتی ہے۔ تو تہجد کی نماز اس کی کوشش کریں، عادت اپنائیں، اور جب حضور نے فرما دیا تو پھر اس میں شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ تہجد کی نماز بیماریوں سے بھی بچاتی ہے، تو اس سے بڑا ڈاکٹر کوئی نہیں ہے، تو تہجد کی عادت اپنانی چاہیے۔ اگلی حدیث مبارکہ جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 رات یا 2 راتیں قیام نہیں فرمایا بیماری کی وجہ سے،
اس کے متعلق ایک بڑی ایمان افروز حدیث مبارکہ ہے، اسی بخاری شریف کے اندر ہی آگے آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قیام کے اندر اور صحت کے اندر جو عبادت کرتا ہے، اس کے بعد وہ بندہ بیمار ہو جائے یا مسافر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسی کی مثل اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیتا ہے۔ میں صحت مند ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں جی، 5 نمازیں پڑھتا ہوں، پھر میں بیمار ہو گیا ہوں، ظاہری بات ہے معذور ہو گیا ہوں، اب نہیں پڑھ سکتا یا کوئی مسئلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ان 5 نمازوں کا ثواب جس طرح میں نے صحت کے اندر پڑھتا تھا اسی طرح وہی ثواب اللہ تعالیٰ میرے نامہ اعمال میں لکھتا رہتا ہے۔ میں ٹھیک تھا تو تہجد پڑھتا تھا، پھر میں بیمار ہو گیا ہوں، تہجد پڑھنے سے قاصر ہو گیا ہوں، تو اس اللہ تعالیٰ میرے نامہ اعمال میں تہجد کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ میں سفر پہ چلا گیا ہوں، ایسی نیکیاں جو حالت قیام میں کرتا تھا دوران سفر نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ وہی نیکیاں قیام والی مسافری کی حالت میں بھی میرے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے تو اس صحت کو اللہ تعالیٰ کی نعمت جانے کہ جب تک صحت ہے اچھے اعمال کرے، جب آپ بیمار ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ وہی آپ کی صحت والی نیکیاں آپ کی بیماری میں بھی آپ کو دیتا رہے گا۔ جس طرح کہ انسان زندگی کے اندر اچھا نوکر بن کے حکومت کا رہے تو جب وہ اس کی نوکری کرنے کے قابل نہیں رہتا یعنی ریٹائر ہو جاتا ہے تو حکومت اس کو تنہا نہیں چھوڑتی، اس کو پینشن کی صورت میں مختلف مراعات کی صورت میں اس کو سپورٹ کرتی ہے۔ اسی طرح انسان اگر اللہ تعالیٰ کا اچھا بندہ بن کے رہے تو جب وہ بیمار ہو جاتا ہے یا وہ عبادت کے قابل نہیں رہتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ وہی تندرستی والا ثواب اس کو بیماری میں بھی دیتا۔ اب سوال آتا ہے کہ جی تہجد کی نماز کیسے پڑھیں اور کتنی پڑھیں؟ یہ تہجد کی نماز کم سے کم 2 رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں اپنی سہولت سے، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں۔ اس سے زیادہ بھی اگر پڑھیں تو قیام اللیل ہے، جتنا آپ پڑھنا چاہیں اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک وہ بندہ ہے جو تہجد کا عادی ہے، جس کا معمول ہے کہ میں نے ہر روز تہجد کو اٹھنا ہے، وہ مس نہیں کرتا، اس کے لیے بہترین طریقہ سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ رات کو وتر نہ پڑھے بلکہ صبح جب تہجد کی نماز پڑھے گا تو 8 رکعت یہ 4 پڑھتا ہے یا 2 پڑھتا ہے وہ پڑھ کے تو آخر پہ 3 وتر کی رکعت پڑھ لے۔ یہ سنت طریقہ ہے اور یہ زیادہ ثواب کا باعث بھی ہے، فضیلت والا ہے۔ اور جس بندے کا معمول نہیں ہے وہ ہفتے میں 1-2 دن پڑھتا ہے یا 2-4 دن پڑھتا ہے، کبھی رہ جاتی ہے، تو اس کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے ساتھ وتر پڑھ لے اور جب وہ اٹھے گا تو تہجد رات کو پڑھ لے۔ اس کے بعد سوال آتا ہے کہ جی کیا تہجد کے لیے سونا شرط ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ جی سونا لازم ہے کہ آپ سو کے تو اٹھیں اس کے بعد تہجد پڑھیں، اور بعض کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نہیں بھی سوتے تو تہجد کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نہیں سوتا تو اس پر اتفاق ہے کہ آپ جو بغیر سوئے رات کو نماز پڑھیں گے وہ قیام اللیل ہوگا اور ثواب تو ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نیتوں کا حال جانتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ نفلی نماز ہے، فرض یہ واجب ہے نہیں کہ اس کے اندر سختی کی جائے کہ جی لازمی سونا شرط ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی بغیر سوئے بھی پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ آخری چیز جس کا طریقہ کیا ہوگا، طریقہ جو بیان کیا جاتا ہے احادیث مبارکہ میں اس کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے کسی بھی طریقے سے، یعنی آپ جس طرح نوافل عام نوافل نماز کے پڑھتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے تہجد بھی پڑھنی ہے۔ بلکہ رہ گیا یہ کہ جی سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں جی، 3 مرتبہ پڑھتے جائیں، یا کوئی کہتا ہے جی 12 مرتبہ پڑھیں، پھر 11 مرتبہ، پھر 10 مرتبہ، پھر 9 مرتبہ، اس طرح کم کرتے جائیں۔ تو یہ سارے طریقے جو ہیں یہ بزرگوں کے بیان کردہ ہیں، احادیث مبارکہ میں کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے، عام نوافل کی طرح ہی تہجد پڑھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔